رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی؟ آپ اپنے اس کو سسٹم کو چیک کریں، باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، جی آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے، جی سر آ رہی ہے۔ آپ اپنے سسٹم کو چیک کریں ذرا۔ اچھا، آج پھر ذرا آپ آ جائیں نا سبق نمبر 10 پر، تاکہ میں آپ کو گائیڈ کروں کہ فعل آپ کس طرح اپنے فعل کو بالکل سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 10 پہ آ گئے، آپ نکال لیا آپ نے؟ جی سر نکال لیا۔ اچھا، افعال ثلاثی مجرد یعنی وہ فعل جس کا ماضی صرف 3 حروف پر ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی بڑا اہم ہے، اس لیے کہ سارے جو ماضی کے بعد آپ کا جمع کے سیغے ہوں، 14 تو اس کے ہیں نا، پھر ماضی سے مضارع بنتا ہے اور مضارع کے بھی 14 سیغے ہیں۔ پھر اسی فعل سے جو ہم نے وہ بنایا ہے آپ کا مضارع، اسی سے ہم وہ بناتے ہیں اپنا امر بھی، اور اسی سے نہیں بناتے ہیں۔ تو میں یہ سارا آج پھر ریپیٹ کروں گا اور پھر آگے چلیں گے، تاکہ آپ لوگ برائے مہربانی محنت کریں اپنے حصے کی۔ اچھا، آپ مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ کی کوئی ڈیفیکلٹی ہے اس میں؟ فعل ماضی کے جو 6 ابواب ہیں، اور 6 ابواب اس لیے ہیں کہ کوئی فعل جو سے حرفی ہے وہ ان 6 میں سے ہی ہوگا، اور کچھ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو اس پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سر ایک سوال تو تھا، لیکن اب میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں تھا وہ۔ میں آپ کو بتا دوں گی سر۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں سبق نمبر 10 بے پر۔ سبق نمبر 10 بے جو ہے، انہی فعل ماضی واحد کے ہم نے فعل ماضی جمع بنا دی ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں کیا اس کے اندر یاد کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ نصرا نصرو، کتبا کتبو، دخلا دخلو، شکرا شکرو، اکلا اکلو، سجدہ سجدو، تو سارے اسی وزن پہ بن رہے ہیں، جمع کے سیغے سارے کے سارے۔ وہ 6 کے ہم نے اٹھا کے واحد ماضی کے یہ جمع ماضی بنا دی ہیں سبق نمبر 10 بے میں۔ کوئی سوال آپ کا؟ نہیں سر، اس پر تو سوال نہیں، لیکن مجھے اپنا سوال مل گیا، میں کر لوں؟ جلدی کریں۔ سر یہ جو فعل امر آپ نے بتایا تھا، اس میں یہ جو فعل امر کی بات نہیں، اس وقت نہیں، فعل امر جب آئے گا تو اس وقت بات کریں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے بالکل سمجھ لیا، اور اتنی ساری مثالوں سے، کہ فعل ماضی واحد سے فعل جمع کس طرح بناتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری اس کے اندر فعل ماضی آیا ہے، یا واحد ہے یا جمع ہے۔ تو اب آپ نے اگر اس کو کر لیا ہے، یہ 4 صفحے کر لیے ہیں آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو بہت اچھی طرح فعل کے نقطہ نظر سے، اور پھر یہاں اگر میں بڑے غور سے آپ دیکھیں، مثلا آپ آ جائیے سورہ انعام کی آیت 140، اسی پیج کے باٹم پر ہے، مل گئی آپ کو؟ سورہ انعام آیت نمبر 140۔ جی مل گئی، اچھا، مل گئی۔ آپ دیکھیں، قد کا تحقیق، خاسرہ نقصان اٹھایا، فعل ماضی واحد، الذین اس میں موصول وہ لوگ، قتلو جنہوں نے قتل کیا، یہ جو ہے یہ آپ کا جمع ماضی ہے، اولادہم
اپنی اولادوں کو. تو آپ دیکھیں کہ آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے، محنت کریں گے تو سب آ جائے گا. اچھا، یہ اولادہ ہم جو ہے یہ گرامیٹیکلی کیا چیز ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اضافی. یہ سب دیکھ کے آپ نے کرنا ہے، سمجھنا ہے. اسے جتنا پچھلا آپ کا نالج ہے وہ اس کو پورے کو یہاں آپ نے لگانا ہے. آپ ذرا اسی ایگزامپل کے آخر میں آ جائیے. اچھا، ایک بات بتائیے، یہ جو جملے سارے ہم نے فعل ماضی اور فعل جمع کے بنائے ہیں، یہ زیادہ تر جملہ اسمیہ ہیں یا جملہ فعلیہ؟ سر زیادہ تر جملہ فعلیہ ہے. ہاں جملہ فعلیہ. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ جملہ فعلیہ ہیں. اب دیکھیں نا، اگر آپ ان کو اس نظر سے کریں گے کہ اب تو آپ کو بالکل پوری آیت لفظ بائی لفظ آپ سمجھ آنی چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ ہم نے فعل ماضی واحد کو فعل ماضی جمع کیسے بنایا، اور یہ پھر ڈھیر ساری آیات قرآن مجید کی. اگر ایک حرف میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو سوچیں، اگر آپ نے محنت سے سمجھ کے کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور 10 نیکیوں کا ثواب ایک ایک حرف پہ دے گا. اور اگر آپ نے کام چوری کی ہے، کام نہیں کیا ٹھیک، تو قیامت کے دن پھر آپ کی پکڑ ہوگی کہ کیوں نہیں محنت کی. فعل ماضی ہم نے سمجھ لیا کہ واحد، اور واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں. اس کے بعد ہے فعل مضارع. فعل مضارع کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ مضارع کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک حال اور ایک مستقبل. مثلا ینصرو، ہم اس کا معنی کریں گے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے. یہ حال کا ہو گیا. دوسرا ترجمہ ہوگا وہ مدد کرے گا. یہ مستقبل معنی ہو گئے. اچھا، ہم نے انہی ڈھیر سارے جو فعل ماضی تھے اس کے اٹھا کے فعل مضارع بنا دیے. اتنی مثالیں آپ کو کہیں ملیں گی؟ آپ جن لوگ دیکھیں، میں پھر آپ کو چانس دے رہا ہوں، دوبارہ محنت کیجئے اور فعل ماضی سے فعل مضارع کیسے بنتے ہیں صرف آپ دیکھیں تو یہ یا جو ہے ہر ایک میں یا شروع میں لگا ہوا ہے. اسی کو علامت کہتے ہیں فعل مضارع کی. ینصرو، یکتبو، یدخلو، یشکرو، یاکلو، یسجدو. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فعل ماضی سے فعل مضارع بناتے ہیں. آگے جب قرآن میں جائیں گے نا تو میں نے آپ سے پتہ کیا کرنا ہے، آپ کوئی صیغہ ہوگا، جمع کا ہو، امر کا ہو، کوئی بھی ہو، میں نے آپ سے اس کے فعل ماضی واحد بنوانا ہے. مثلا جب میں پڑھتا ہوں ینصرون، تو میں کہوں گا یہ ینصرون فعل مضارع جمع ہے، اس کا واحد ینصر ہوگا، اور یہ واحد مضارع ہوگا، اور نصرہ اس کا فعل ماضی واحد ہوگا. اس طرح آپ نے سمجھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ینصر کا آگے سبق نمبر 11 بے میں ان ساروں کے ہم نے جمع بنا دیے. ینصرو، ینصرون، یکتبو، یکتبون، یدخلو، یدخلون، یشکرو، یشکرون. بالکل آسان ہے. یہاں اونا لگ گیا ہے، وہاں جمع میں کیا تھا، ساری ماضی میں کیا تھا، کتبا، کتبو، ضربا، ضربو. کتنا آسان ہے. پھر آپ دیکھیں ساری کی ساری آگے 11 سبق 11 جیم میں آپ کے پاس فعل مضارع کی قرآنی مثالیں ہیں، ڈھیر ساری آیات ہیں. آپ میں سے کس نے سب کی سب کی ہیں بلا؟ کتنے لوگ بتائیں. یہ حال ہے آپ کا کہ آپ میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ فعل مضارع کی قرآنی مثالیں ساری کی ہیں.
خدا کے لیے یہ ٹائم میں اس لیے دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کام کرنے میں بڑے سست ہیں. یہ میں آج تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، کل بھی دہرایا تھا، آج پھر پہلے پڑھایا ہے. اور اگر محنت نہیں کریں گے نا، مثلا آپ دیکھیں، یہاں آپ دیکھتے ہیں سورہ قمر کی آیت 26 ہے، نیچے بالکل پیج کے نیچے. سیعلمون، سین کس کی علامت ہے؟ مضارع کی. سیعلمون یعنی آپ 100% یہ اب آپ اس کا معنی نہیں کر سکتے کہ سیعلمون وہ معلوم کرتے ہیں. یہاں ہوگا وہ انقریب معلوم کریں گے، غدن کل، من الکذاب اشر، من کون، الکذاب بہت جھوٹ بولنے والا، اشر اور بہت بڑا شریر. تو اب دیکھا آپ نے کہ ایک ایک لفظ کا ہمیں بالکل کلیئر معنی پتہ ہونا چاہیے. پھر جب ہم قرآن میں جائیں گے، اتنی آیتیں اب آپ چھوڑیں گے نا یہاں پہ، قرآن میں آپ اٹکیں گے. پھر بتا دوں میں آپ کو، آخری آیتوں پہ آئیے. وَلَا تَقْعُدُوا، آخری آیت سورہ آراف کی 86. وَلَا تَقْعُدُوا، اور تم مت بیٹھو، تم سب مت بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر، تُوعَدُونَ، دھمکی دیتے ہوئے، ڈراتے ہوئے. تم راستوں پر، ہر راستے پر دھمکی دینے والے بن کر مت بیٹھو. یہ تھا ہمارا سارے فعل ماضی اور فعل مضارع، واحد بھی اور جمع بھی، اور قرآن کی اتنی ساری مثالیں بھی. آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ کل سارا جو رہ گیا آپ ریوائز کریں گے. انشاءاللہ سر. انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے، کل ہاں. ضرور کریں گے. ضرور کریں گے. آپ ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور حج کے دن ہے اور زیادہ محنت کریں گے، کل تو گونگے بیٹھ کے خوب پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، اب آئیں فعل مضارع خفیف اور اخف. ماضی تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی لفظ آ جائے آگے یا پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماضی بڑا ڈھیٹ ہے. لیکن مضارع بڑا سینسیٹیو ہے کہ اگر یہ جو لفظ ہیں ان، لن، کئی، اذن، حتی، لام، جب یہ آ جاتے ہیں مضارع سے پہلے تو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. اب خفیف کا مطلب یہ ہے، بہت اچھی طرح سمجھیے، مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے، تو جب خفیف کرتے ہیں تو پیش کس سے تبدیل کر دیتے ہیں؟ زبر سے، تو وہ خفیف بن جاتا ہے. اور اگر اخف بنانا ہے، اور اخف کون سے لفظ حروف اگر پہلے آ جائیں تو وہ اخف ہو جاتا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے، ان، لم، لما، لا، لی. اگر یہ آ جائیں تو وہ اخف ہو جاتا ہے. اخف کا مطلب ہے کہ اس کی پیش کو کس سے تبدیل کر دیتے ہیں؟ جزم سے. اتنی ساری بات ہے، لیکن پریکٹس نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے فعل ماضی واحد بھی دیکھا، فعل ماضی جمع بھی دیکھا، فعل مضارع واحد بھی دیکھا، فعل مضارع جمع بھی دیکھا. اور فعل مضارع جو ہے وہ خفیف بھی ہو سکتا ہے، اخف بھی، بشرطے کہ یہ الفاظ اس کے شروع میں آئیں. پرانی مثالیں میں نے آپ کو کرائی ہیں، ڈھیر ساری ہیں. اور اگر یہ کریں گے تو قرآن آپ کو بالکل، جب قرآن میں جائیں گے تو سب چیزیں آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی. اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ اب آ جائیے سبق نمبر 13 پر، فعل مضارع ثقیل اور فعل مضارع اثقل. بہت آسان ہے، اس لیے کہ فعل مضارع ثقیل میں تاکید ہے، اور فعل مضارع اثقل میں کیا ہے؟ تاکید در تاکید. اور عربی کا کمال یہ دیکھیں
کہ فعل مضارع میں تبدیلی کر کے معمولی سی، اور جناب کبھی تاکید ہو جاتی ہے اور کبھی تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تاکید در تاکید ہو جاتی ہے۔ آپ سنیں، بہت آسان ہے۔ ثقیل کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے ہم مضارع، فعل مضارع کا لے کے جو واحد ہے اس کو ہم پیش کو زبر سے چینج کر دیتے ہیں، یعنی ہم نے اس کو خفیف کر دیا، شروع میں لام لگا دیا اور آخر میں نون ساکن لگا دیا، ثقیل بن گیا۔ فعل مضارع کا اٹھایا واحد کو اور اس کے ساتھ اس کو پہلے خفیف کیا، یعنی پیش کو زبر میں چینج کر دیا اور آخر میں نون ساکن اور شروع میں لام لگا دیا، تو یہ آپ کا بن گیا ثقیل۔ مثالیں قرآن میں آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ آپ کا ہوتا ہے جب ہم فعلا کے وزن پر گردان کرتے ہیں، فعلا 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 فعلو، تو اب وہاں جو ہے مضارع میں، یہ تو میں ماضی کی بات کر رہا تھا، مضارع میں جب آتے ہیں تو یفعلو یفعلان یفعلون۔ اب یہ جو یفعلو ہے وہ تو بڑا آسان ہے، ہم نے آپ کو پیش کو زبر سے چینج کر کے آخر میں نون اور شروع میں لام لگا دیا۔ لیکن جب تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیسے آپ کرتے ہیں، پیچھے کر کے آئے ہم کیسے اس کو پہلے خفیف کرنے کے لیے نون اڑا دیتے ہیں، اور اگر واو ہو آخر میں آئے تو واو کے بعد ہم ایک الف ایڈ کر دیتے ہیں، وہ خفیف ہو جاتا ہے۔ اور تو اس طرح یہ میں نے سارے آپ کو کرائے ہیں، اور یہ تھا آپ کا فعل ثقیل۔ اسکل جو ہے وہ نون مشدد آ جاتا ہے، ثقیل میں نون ساکن ہوتا ہے، اور جو اسکل ہے جس میں تاکید در تاکید ہوتی ہے اس میں آخر میں نون کیا ہوتا ہے؟ مشدد ہو جاتا ہے، اور شروع میں لام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آ جاتے ہیں فعل امر پر۔ اچھا، امر کے 14 صیغے نہیں ہوں گے، کیوں؟ 3 مذکر کے ہوں گے حاضر کے، اور 3 ہی مؤنث حاضر کے ہوں گے۔ نہ حکم دیا جا سکتا ہے غائب کو، اور نہ حکم دیا جا سکتا ہے مستقبل کو۔ تو حاضر کے اور حاضر بھی مخاطب حاضر کے، تو اب اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ مثلا کیسے بناتے ہیں؟ آپ نے تفعلو کو لے لیا، یہی وہ صیغہ ہے جو حاضر کے لیے استعمال، تفعلو تو کرتا ہے، تے کو ہٹا دیا تو فے این لام، فے پہ جزم، این پہ زبر اور لام پہ پیش ہے۔ اب لام کو ساکن کر دیا اور شروع میں الف لگا دیا، تو الف کی جو علامت ہے، زیر زبر ہے، حرکت ہے، وہ عین کلمے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر عین پہ پیش ہے تو الف پہ بھی پیش ہوگی، اگر عین پہ زبر اور زیر ہے تو الف پہ کیا ہوگی؟ زیر ہوگی۔ ہوگی۔ یہ فعل امر بن گیا۔ اب سوال اس وقت کر رہے تھے، تب وہ وقت ضائع مت کریں، فٹافٹ بولیں۔ اچھا، اب آ جائیں، یہ تو فعل امر اب دیکھیں کتنا آسان ہے۔ وہ سارے جو آپ کے پہلے جس سے فعل ماضی سے آپ نے فعل مضارع بنائے ہیں، انہی کا ساروں کا سارا سبق نمبر 14 الف میں ہم نے فعل امر بنا دیے ہیں۔ ایک مثال نہیں، 6 کے 6 باب کی آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں۔ سب وہ کوشچن بدلے ہیں سر پلیز۔ یہ جو نمبر 4 ہے، کلام علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد اگر فی کلمہ متحرک ہو، سر یہ متحرک کا کیا مطلب ہے؟ ساری رات کسی نے ہیر رانجھا پڑھا نا، تو صبح اس نے اٹھ کے کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتائیں کہ وہ اس کی بہن تھی یا ماں تھی؟
खुदा के बंदो, हरकत वो लफ्ज जिस पे जबर जेर पेश हो मुतहर्रिक होता है, जिस पे जज्म हो वो साकिन होता है, शुरू में बता के आया हूँ। ठीक है सर, हरकत का तो पता है, लेकिन मुतहर्रिक ठीक है तो सॉरी सर, मुतहर्रिक वो है जिस पे हरकत होती है। ठीक है सर, ठीक है। पहले थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक इस्तेमाल किया करें, अल्लाह ने आप बड़ा दिमाग दिया आप। अच्छा, फेल अमर अब कितना आसान है, आप देखें कि ढेर सारी मिसालें, और बड़ा हमने किताब इसलिए इस तरह लिखी है कि फेल माजी से फेल मुजारे से फिर आप देख रहे हैं फेल अमर बन गया, और फिर फेल अमर का आप देखें न सिर्फ कुरानी मिसालें हैं आपके पास, उसके बाद अहदीस भी हैं। सबक नंबर 14 दाल जो है वो अहदीस से फेल अमर की मिसालें हैं। आप लोग खुश नहीं होते कि हम कुरान के अलावा हदीस से मिसालें ला रहे हैं, और इनमें से हर एक मैंने आपको कराई है। इसके बाद आपका आ जाता है फेले नहीं। फेले नहीं भी उसी से बनेगा, किससे? मुजारे के से। और फिर आप देख रहे हैं कि वो इतना आसान है कि सिर्फ तफअलो था ना, हमने उसको लाम को तो कर दिया साकिन, तफअल कर दिया, और साथ ला लगा दिया, ला तफअल, तू मत कर। अब उसी 14 जो शुरू में आपने फेल माजी को सीखे हैं, वो सारे के सारे हमने उठा के फेल नहीं बना दिए हैं सबक नंबर 15 अलफ में। उसके बाद कुरान की ढेर सारी मिसालें, और कुरान की मिसालों के बाद आपके पास हदीस, सबक नंबर 15 दाल। ठीक हो गया? जी। कोई सवाल? मेहरबानी करके मेहनत करें ताकि आप लोग कुरान को बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। किताब आप देखें, न सिर्फ कुरानी मिसालें, हदीस की मिसालें हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हम अरबी कुरान के जरिए पढ़ रहे हैं। अब आ जाइए आज का सबक नंबर 16 अलिफ। अच्छा, अब ये 16 अलिफ क्यों? हमने एक पीछे कुछ चीजें छोड़ी हैं। मसलन क्या छोड़ा है? हमने फेल माजी का सिर्फ गायब का वाहिद पढ़ा है और जमा पढ़ा है। इसी तरह हमने मुजारे का भी वाहिद और जमा पढ़ा है। तो अब हमने देखना ये है कि हम बीच में जो मिसिंग है, मसलन आपने नसरा उसने मदद की, फेल माजी वाहिद, और नसरू तो हमने पढ़ा कि उन्होंने सब ने मदद की। लेकिन एक तस्निया का सीगा है, वो यहाँ आप देख रहे हैं, नसरा नसरा, अलिफ आ गया तो नसरा लंबा करके पढ़ेंगे। उन दो ने मदद की, और नसरू हमने पढ़ा हुआ है। तो इन 3 सीगों के बारे में कोई सवाल? बात क्लियर है? दोबारा जी रिपीट सर। कर दे, दोबारा क्या रिपीट कर दूं? दोबारा रिपीट कर दे जरा, मैंने देखे नहीं। नसरा, नसरू, नसरा आपने पढ़ा है? ये नहीं, पहले सबक जो है 10 नंबर पढ़ा है, नहीं हाँ पढ़ा? जी पढ़ा है। तो उसी के आगे जमा नसरू भी पढ़ा है ना आपने वहां? हाँ जी हो गया, हाँ। तो बीच में एक तस्निया का सीगा नहीं पढ़ा हमने यहाँ, वो हाँ नसरा, जी अलिफ लगाकर तो नसरा बन जाएगा। ठीक है ये तीनों क्लियर हैं? जी। तो ये गायब के मुजक्कर के 3 हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आगे चलिए। ये तो थे हाजिर के 3 सीगे, सारी गायब के।
اب غائب کے مؤنث کے 3 صیغے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اس عورت نے مدد کی، نصرت، تیز ساکن آئے گی، نصرت، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو نصرتا، وہاں بھی الف ایڈ کیا، یہاں بھی الف، نصرتا. اور جمع کا ہوگا نصرنا، ان سب عورتوں نے مدد کی. تو گویا یہ 3 صیغے جو ہیں نئے آئے ہیں، کس کے؟ مؤنث غائب کے. نصرت، تیساکن، نصرتا اور نصرنا. کوئی سوال؟ بات کلیئر ہے؟ سر یہ نصرتا جو ہے وہ نصرتان، تانے سے نون اس کا ہٹ گیا، اور کہاں سے یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سر نون تسنیہ کہاں تھا؟ نون کہاں تھا؟ کس نے مٹایا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو. اپنی طرف سے بات مت کیا کریں. نصرت جو ہے اسی کے ساتھ الف بڑھایا تو نصرتا ہو گیا ہے. آپ نون لگا تھا، نون اڑ گیا، پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لائے ہیں آپ. ہمیشہ جب استاد بات کریں اس کو سمجھتے ہیں. نصرت، تے ساکن کے ساتھ اس عورت نے مدد کی، واحد غائب مؤنث، اور نصرتا 2 عورتوں نے مدد کی، اسی کے اندر الف ایڈ کیا ہے. اور نصرنا، نون کے زبر، ان سب عورتوں نے مدد کی. یہ 3 صیغے ہمارے مکمل ہو گئے مؤنث کے. جی سر. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، اگلے 3 صیغے کس کے ہوں گے بلا؟ واحد مذکر کے. واحد مذکر حاضر کے. واحد مذکر کے. واحد مذکر حاضر کے. یہ غائب کے 3 مؤنث اور 3 ختم ہو گئے اوپر. حاضر، نصرتا، یہ تے پہ زبر جو ہے نا، تو نے مدد کی، تا تو جوڑ لیں تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. نصرتا. اور یہ تو ہو گیا واحد حاضر کا اور مذکر. اور نصر تما، تم 2 نے مدد کی. اور نصر تم سب مردوں نے مدد کی. نصرتا، نصر تما، نصر تم. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں میں واحد مؤنث غائب میں بھی نصرتا تھا اور یہاں واحد مذکر حاضر میں بھی نصرتا تھا. تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ یہ واحد مذکر ہے یا واحد غائب ہے یا اچھا، واحد حاضر ہے؟ ذرا دوبارہ فرمائیں، کیا کہا آپ نے؟ یہ واحد مؤنث غائب میں بھی نصرت ہے اور واحد مذکر حاضر میں بھی نصرتا. یہی ہے. آپ دونوں جب پڑھ رہے ہیں وہاں تے ساکن ہے اور یہاں تے پہ زبر ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوری. تو آنکھیں کھول کے دیکھیں نا ذرا. جی سر. تو اب آپ نے دیکھا بڑا کلیئرلی فرق ہے. غائب کے جو صیغے ہیں مؤنث کے، وہاں تے ساکن ہے، اور یہاں جو ہے واحد مذکر حاضر جو ہے وہ نصرتا ہے، تے پہ زبر ہے. بالکل مختلف ہے. بات کلیئر ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اب جو نیچے لکھا ہے ایک مس پرنٹ ہے، واحد مؤنث حاضر، وہ کیا ہوگا؟ نصرتی. تے کے نیچے زیر آ گئی. اب آپ کو یاد رکھنا بڑا آسان ہے. سنیں، کتابوں کا، تجھ مرد کی کتاب، کتابوں کے تجھ عورت کی کتاب. وہاں بھی زبر اس کے لیے تھی مذکر کی اور زیر مؤنث کے لیے ہے. پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں، نصرتا تو مؤنث نے مدد کی، نصرتی تو مذکر نے مدد کی، نصرتا، اور نصرتی تو مؤنث نے مدد کی. تسنیہ کا صیغہ وہی ہے جو اوپر تھا، نصرتما. اور یہاں مؤنث کے لیے آ گیا ہے نصرتنا.
अच्छा एक गलती है, पता नहीं आपकी किताब में है या नहीं, वाहिद मुअन्नस हाजिर नसरती और तस्निया मुज़क्कर लिखा हुआ है। आपके भी पास मुज़क्कर है उसके नीचे? जी सर, मुज़क्कर लिखा हुआ है, मुअन्नस लिखा हुआ मुज़क्कर है। लिखा हुआ है जी सर। क्या लिखा नहीं है? सर, मेरी में मुअन्नस है, हमारी किताब में मुअन्नस है। हाँ मुज़क्कर लिखा हुआ है लेकिन मुअन्नस कर लिया मुज़क्कर है। लिखा हुआ है। अच्छा, उसको तस्निया मुअन्नस हाजिर कर दें और नीचे जमा मुअन्नस हाजिर कर दें ताकि ठीक हो जाए। ठीक हो गया? कोई सवाल? मैं फिर वापस जाता हूँ, रिपीट करता हूँ। तीन मुज़क्कर गायब के, नसरा नसरा नसरू। फिर तीन मुअन्नस गायब के, नसर नसरत नसरता नसरना। फिर मुज़क्कर हाजिर के, नसरता ते पे ज़बर नसरतुमा नसरतुम। और फिर वाहिद मुअन्नस हाजिर नसरती, तस्निया मुअन्नस हाजिर नसरतुमा और जमा मुअन्नस हाजिर नसरतुन्ना। अब आ गए मुतकल्लम, नसर तो ते के पर पेश जब आएगी तो वो मुतकल्लम का सीगा हो गया, और ते के नीचे जेर हो तो नसरती हो तो मुअन्नस का सीगा हो गया, नसरता हो तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का हो गया, और ऊपर आप जाएं तो नसरत साकिन हो तो वाहिद मुअन्नस गायब हो गया। तो नसर तो नसरना। अब जरा आपको 2 मिनट हैं, इस पूरे को देखें जो मैंने टॉप से लेकर नसर से लेकर नसर ना था। कोई सवाल हो तो करें। सर ये सीगे हैं ना, हमें इसको मतलब याद रखना पड़ेगा, है ना? ये याद समझने से मतलब ये है कि ये याद करने की चीज है कि हमें उसको बिठा लें जहन में। हाँ, लेकिन समझ के याद नहीं करेंगे तो मेरा याद करना रटने का कोई फायदा नहीं है। जी जी, समझ बिल्कुल के। समझ के जी, देखें, समझ बड़ा के क्लियर। फिर पहले उसको मेरी जहन बात में सुनिए, बिठा लें। बड़ा बड़ा क्लियर है कि मुअन्नस के से नसरत साकिन हो गया है, और हाजिर के लिए ता पे जबर आ गया है, मुअन्नस के लिए नीचे ते के नीचे जेर आ गया है, और मुतकल्लम के लिए पेश है। अभी इसलिए कि आपके लिए नई चीज़ है, जब आप इसको अपने ज़हन में बिठाएंगे तो बड़ी आसानी से बैठ जाएगा। मुअन्नस में ते साकिन है, फिर मुज़क्कर हाजिर में ते ज़बर है। मुअन्नस, आपको पता है कि जब मुअन्नस हाजिर आया है तो ते ज़ेर आ गई है, और ते ज़बर और ते ज़ेर से वाकिफ हैं। मैंने बताया किताबों का, तेरी किताब, किताबों की, इस औरत की किताब, तो वहाँ ज़बर मुअन्नस के लिए, ज़ेर मुअन्नस के लिए। यहाँ भी वही है, कोई नई चीज़, बुरा ऐसी चीज़ नहीं आई जो बिल्कुल उलट हो। अच्छा, अब अगर कोई सवाल नहीं है तो देखें बिल्कुल आगे नसरा के बाद यही कतबा के सारे उन्होंने सीगे लिख दिए। इसी तरह दखला के भी सारे लिख दिए ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अफ़ाल सलासी मुजर्रद के साथ सरफ़े कबीर लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बड़ी गिरदान है, आप इसको भूल जाएं। आपने इसको समझ के, ये 3 सीगे मुज़क्कर के हैं गायब के, ये 3 मुअन्नस के गायब के हैं, 3 मुज़क्कर हाजिर, 3 मुअन्नस हाजिर और जमा मुतकल्लम, ये सारे सीगे मिल के कहते हैं कि ये सरफ कबीर है। ये 14 के 14 सीगों की गिरदान है। ठीक हो गया? और ठीक है सर। अब कतबा आप देख रहे हैं बिल्कुल जिस तरह नसरा है उसी तरह कतबा के नीचे 14 सीगे हैं, दखला के भी 14 सीगे हैं नहीं हैं? बात समझ आ गई? जी जी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो अगला सबक है नोट, मदरजा झैल अल्फाज से कबल माजी मारूफ की मुकम्मल गिरदान बनाएं। मुकम्मल गिरदान से मतलब वही जो पिछले 14 सीगे हैं। जराबा, उसने मारा,
ज़लमा उसने जुल्म किया, जलसा वो बैठा, फतहा उसने खोला, फ़अला उसने किया, शरहा उसने शरह की, उसने तफसीर की, उसने वजाहत की, समिआ उसने सुना, हाफिजा उसने हिफाजत की, शरबा उसने पिया, शरफा वो इज्जत वाला हुआ, ज़ाउफा वो कमज़ोर हुआ, करोबा वो करीब हुआ, हसेबा उसने गुमान किया, नाइमा उसे नेमत मिली। ये सारे के सारे फेल माजी मारूफ हैं। अब आपने इनमें से 3 लेने हैं, कोई 3, और जो पीछे वो डैश डैश जगह है ना, आए ना वापस पिछले सफ़े पर है ना जगह डैश डैश बनी हुई है। जी 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 अब यहाँ पे आपने उनमें से उठाने हैं, यहाँ से 3, तो तीनों का यहाँ आपने 14 सीधे लिखने हैं, जैसे यहाँ पहले लिखे हुए हैं, नसरा के, कतबा के, दखला के भी। बात समझ आ गई आपको? जी जी शाबाश, सवाल करें। मैं इतना स्लो जा रहा हूं ताकि आप समझें और इसको रिपीट करें। अच्छा सर, समझ तो आ गया है, लेकिन अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें आ जाएगा। अभी तो समझ तो आ वो गया। वो प्रैक्टिस आपने करनी है, मैंने नहीं करनी। तो वही तो मैं कह रही हूँ सर, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें तो आ वही तो जाएगा। आप फिलहाल करेंगे, तो वही तो आप करेंगे तो सीखेंगे। देखें ना, ये आपके अपने लिए है कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, ताकि आप मजमून पर आपको दस्तरस हासिल हो जाए। ये आप जो मेहनत करेंगे ना, ये आप अपने ऊपर एहसान करेंगे। अब आ जाइए फेल माजी मजहूल। बहुत आपको पता है, नसरा उसने मदद की, वहां फाइल मालूम है, उसका लफ्ज अंदर मालूम है कि ये उसने मदद की, फाइल मालूम है। लेकिन जब कहते हैं नुसरा, उसकी मदद की गई, लेकिन नुसरा का मतलब है उसकी मदद उसकी मदद की गई। यहाँ फाइल मौजूद है? जी नहीं। नहीं सर। नहीं। इसको मजहूल कहते हैं, कि जिसके अंदर फाइल का पता ना हो। अच्छा, तो अब नसरा का बन गया नुसेरा, उसकी मदद की गई, नुसेरा उन 2 की मदद की गई। मैं फेले माजी मजहूल की गर्दान देख रहा हूँ। नुसेरू उन सब की मदद की, नुसेरत उस औरत की मदद की गई, नुसेरता उन 2 औरतों की मदद की गई, नुसिरना उन सब औरतों की मदद। ये गायब के पहले 3 सीखे, गायब के, मुजक्कर के, और 3 मुअन्नस के हो गए। बिल्कुल उसी तरह ते पे जबर आ गई तो वाहिद मुजक्कर हाजिर, नुसरता, नुसरतुमा, नुसरतुम, नुसरती मुअन्नस के लिए ते के नीचे जेर आ गई। बिल्कुल उसी तरह नुसरतुमा, नुसरतुम, और नुसरता, नुसरतो, नुसरना, ये मुतकल्लम के सीगे हो गए। अच्छा, ये जो आप के किसी में ना लिखा हो तो वो वाहिद मुअन्नस हाजिर है ना ऊपर, उसके नीचे होना चाहिए वाहिद मुअन्नस, सारी तस्निया मुअन्नस हाजिर, और उसके नीचे होना चाहिए जमा मुअन्नस हाजिर। ये अगर नहीं है तो लिख लें, क्योंकि ये कुछ करेक्शन नहीं हुई तो वो, अगर किसी के पास ये है तो लिख लो। लिख लिया आपने? जी सर। अब आपने देखा कि फेल माजी मारूफ वो था जो पहले हमने किया है, ये फेल माजी मजहूल है, और मजहूल वो होता है जिसमें हमें उसके फाइल का पता नहीं होता। वैसे भी मजहूल उर्दू में इसका मजहूल का तर्जुमा क्या है भला? सर जो बात क्लियर ना हो। हाँ, यानी हाँ, इसमें झोल हो, अब झोल हो। यहाँ झूल हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज क्लियर नहीं है वो फाइल क्लियर नहीं है, इसलिए इसको मजहूल कहते हैं। अच्छा, अब आप देखें उन्हीं का जोरेबा, वो मारा गया, जुलेमा उस पर जुल्म हुआ, जोलेसा वो बैठा,
نہیں بٹھایا، وہ بٹھایا گیا، فتحا کھولا گیا، فعلا کیا گیا، کام کیا گیا، شرحا وضاحت کی گئی، سمعا سنا گیا، حفظا حفاظت کی گئی، شربا پیا گیا، حسبا معلوم کیا گیا، نعما نعمت دی گئی۔ یہ تو ہو گیا فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول۔ اب آئیے فعل مضارع معروف۔ نصرہ کا کیا ہے؟ کیا ہے نصرہ کا؟ نصیرہ نصیرہ مضارع نصرہ ینصرو ینصرو۔ ینصرو اچھا، اب فعل مضارع معروف کے 14 صیغے ہم بنا رہے ہیں۔ واحد مذکر ہو گیا ینصرو، اور تثنیہ ہو گیا ینصرانے، آنے لگ گیا ساتھ، اور جمع ہو گیا ینصرونا، اونا لگ گیا، جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح فعل مضارع کے بنتے ہیں۔ یہ تو 3 ہو گئے آپ کے مذکر کے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ کوئی سوال؟ ٹھیک ہو گیا؟ فٹافٹ بولیں۔ جی سر۔ اب آ گیا مؤنث غائب کا اگلے 3 صیغے۔ تنصرو، تنصرو، تو ایک خاتون وہ ایک خاتون مدد کرتی ہے۔ تنصرانے، آنے لگ گیا، وہ 2 خواتین مدد کرتی ہیں۔ لیکن ینصرنا جمع میں کیا آ گیا؟ وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں، ینصرنا۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جی سر۔ اچھا، اب آ جائیں مذکر کے، بہت آسان ہے۔ تنصرو، تنصرانے، تنصرونا۔ مذکر میں تنصرو کے ساتھ آنے لگا تو تثنیہ بن گیا، اونا لگا تو وہ بن گیا جمع۔ اب آگے آ گیا مؤنث کے صیغے۔ تو مؤنث حاضر کا تنصرینا، تو ایک عورت مدد کرتی ہے، اور اس کا جمع تنصرانے ہے جو اوپر مذکر کا بھی ہے۔ اور جمع مؤنث غائب، ان کو ٹھیک کر لیجئے۔ پہلا ہے واحد مؤنث حاضر، دوسرا ہے تثنیہ مؤنث حاضر، اور تیسرا ہے جمع مؤنث حاضر۔ تنصرنا، تم سب عورتیں مدد کرتی ہو۔ انصرو، میں مدد کرتا ہوں۔ ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کے 14 صیغے ہو گئے، کس کے؟ فعل مضارع معروف کے۔ بالکل اس کے آگے دیکھ رہے ہیں آپ، یکتبو، یکتبان، یکتبون، تکتبو، سارے آپ دیکھ لیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یدخلو کے بھی 14 کے 14 بنے ہوئے ہیں۔ اور 3 آپ نے نیچے سے اٹھانے ہیں، یہ نوٹ میں۔ یضربو، وہ مارتا ہے، مارے گا۔ یظلمو، وہ ظلم کرتا ہے، کرے گا۔ یجلسو، وہ بیٹھتا ہے، بیٹھے گا۔ یفتحو، وہ کھولتا ہے، کھولے گا۔ یفعلو، وہ کرتا ہے، کرے گا۔ یشرحو، وہ وضاحت کرتا ہے، کرے گا۔ یسمعو، وہ سنتا ہے، سنے گا۔ یحفظو، وہ حفاظت کرتا ہے، کرے گا۔ یشربو، وہ پیتا ہے، پیے گا۔ یشرفو، وہ عزت والا ہوتا ہے، ہوگا۔ یضعفو، وہ کمزور ہوتا ہے، ہوگا۔ یقربو، وہ قریب ہوتا ہے، ہوگا۔ اور یحسبو، وہ گمان کرتا ہے، کرے گا۔ ینعمو، اس کو نعمت، ہاں وہ اس کو نعمت دی جاتی ہے، دی ہے یا دی جائے گی۔ اب آ جائیے فعل مضارع مجہول۔ بہت سر اس میں ایک کوشچن ہے پلیز سر، اس میں یہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر یہ ایک ہی جیسے ہیں؟ کیسے مطلب؟ ہاں، تنصرونا، نہیں، تنصرو، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر یہ ایک ہی جیسے لکھے ہوئے ہیں؟ بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ میں نے نہیں بنائے، عربوں نے بنائے ہیں، اور آپ کو ماننا پڑے گا ان کو۔ اس لیے یہ میری غلطی نہیں ہے، نہ ان کی غلطی ہے، ان کی زبان میں انہوں نے اسی طرح رکھا ہے، ہمیں
زبان سیکھنی ہے تو اسی طرح سیکھنی ہے جس طرح انہوں نے ہمیں بتائی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا. انگریزی میں تو آپ گلا نہیں کرتے. جب پی یو ٹی پٹ اور بی یو ٹی بٹ آپ پر سمجھتے ہیں. عربی میں تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ لکھا کچھ اور ہو جاتا ہو، پڑھا کچھ اور طریقے سے جاتا ہو. تو اس لیے یہ ذرا سا آپ صبر کرنا پڑے گا. آپ آ نہیں ٹھیک جائیں ہے. فعل مضارع مجہول. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، وہ اس میں فاعل موجود ہمیں پتہ ہے. ینصرو اس کی مدد کی گئی. ینصرو اس کی مدد کی گئی، فاعل معلوم نہیں لہذا مجہول. ینصرو ینصران ینصرون بالکل نارمل جو ہمیں پتہ پہلے. تنصرو تنصران ینصرنا، پھر وہی آپ کی بات آ گئی. تنصرو مذکر کے لیے بھی یہاں اور اوپر مؤنث کے لیے بھی. تنصرو تنصران تنصرون. تنصرو ساری تنصرو تنصران تنصرون. جزاک اللہ. تنصرینا تنصران تنصرنا اور انصرو ننصرو. سر اس میں بس صرف مطلب مضارع معروف میں زبر آ گیا اور مجہول میں پیش آ گیا. جی پیش آ گئی ہے. سارے لیکن وہی ہیں ایک جیسے. ہاں لیکن معنوں میں بڑا، ہاں بالکل وہ ویسے ہیں، بالکل ٹھیک آپ نے. لیکن معنی میں فرق نوٹ کریں کہ مضارع میں فاعل معلوم ہے، معروف میں اور مجہول میں معلوم نہیں ہے. بالکل اسی طرح آگے جو ہے آپ کے نوٹ میں کہ وہ یضرب یظلم وغیرہ، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فعل امر میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں انصر تو مدد کر، انصرا تم دو مدد کرو، انصرو تم سب مدد کرو. انصری تو ایک مؤنث مدد کر، انصرا تم دو مؤنث مدد کرو، انصرنا تم سب مؤنث مدد کرو. 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے آپ کے سامنے آ گئے. اسی طرح اکتبو اور ادخلو کے بھی 3 آپ کے سامنے ہیں. اب 3 آپ نے بنانے ہیں ہر ایک کے. یہ جو خالی جگہ بنی ہے نا، اس میں 3 آپ نے لکھنے ہیں. 3 بنے ہوئے ہیں، انصرو اکتبو ادخلو، اور 3 نیچے سے اٹھا کے آپ نے وہ سارے بنانے ہیں. فعل نہیں بہت آسان. لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو لا تنصری لا تنصرا لا تنصرنا. یہ آپ کے ہو گئے فعل نہیں کے. اب ذرا سبق نمبر 16 بے کھولیں. کھول لیا آپ نے؟ جی سر کھول لیا. کتنے آپ کو خوش ہونا چاہیے. سورہ انعام میں فعل ماضی معروف کہاں کہاں ہے، کس آیت میں آگے رد میں لکھا ہوا ہے، پورے کا پورا. فعل مضارع معروف اگلے پیج پہ آ جائیں، سارے لکھے ہوئے ہیں کس آیت میں آئے ہیں. خدا کے بندو ان کو پڑھو سمجھو، قرآن میں دوڑتے پھرو گے. پھر فعل ماضی مجہول کا آگے آیا ہے، اور یوں پورے کا فعل امر، فعل نہیں، سارے کے سارے آپ کے پاس آ گئے ہیں. سورہ انعام کے پیچھے آپ نے سورہ بقرہ سے شروع کیا ہے، اب آپ سورہ انعام تک پہنچ گئے ہیں. تو قرآن کے سارے آپ نے دیکھا کہ یہ اگر 6 بڑی قرآن کی صورتیں ہیں. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کہ کتنا قرآن سے ڈائریکٹ ہم جڑ گئے ہیں. یہ سبق کرنے کے بعد جڑے ہیں نہیں جڑے؟ جی سر سمجھ آ رہی ہے سر. بس آپ برائے مہربانی محنت کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، میں نے زندگی بھر پڑھایا ہے
مجھے پتہ ہے لوگوں سے کیسے محنت کرائی جاتی ہے. تو آپ برائے مہربانی، میں نے شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جب تک خود پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، خود محنت نہیں کرے گا، نہ ٹیچر کچھ کر سکتا ہے نہ کتاب کر سکتی ہے. یہ میں آپ کو بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں اور شروع سے لے کر آج تک بتا رہا ہوں. اب آپ مہربانی کر کے پھر اس کو ریوائز کریں، اور کل چھٹی ہے آپ کی، تو پرسوں پھر آپ جو ہے دیکھیں آگے جو کچھ رہ گیا ہے نا، صرف فعل معطل رہ گیا ہے. وہ جو ہمیں شروع سے پرابلم پڑ رہی ہے کہ وہ الف اور یا جب آتا ہے تو یہ فعل بڑے گڑبڑ کرتے ہیں. کس طرح گڑبڑ کرتے ہیں؟ اگر یہ تین ہوں کسی ایک فعل میں، اس کا پھر آگے ماضی سے مضارع بنانا، امر بنانا، ایک مختلف چکر چل جاتا ہے. وہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف مزید کے 8 ابواب ہیں، باقی ہم نے ختم کر لیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ فعل کا ساری اسم اور حرف تو میں نے آپ کو ٹیسٹ دیا ہے، اس ٹیسٹ میں جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ وہاں وہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو کانسیپٹس. اور فعل کا جتنی میں آپ سے محنتیں کر رہا ہوں اتنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. کوئی سوال؟ آپ سب لوگوں کو وہ ہینڈ آؤٹ مل گیا ہے جس میں ساری نوٹ کہ ہم عربی کو سوری ہم جو ہے فہم دین کورس 1 کر رہے ہیں. مل گیا آپ کو؟ جی سر. جی سر مل گیا ہے. تو آپ مہربانی کر کے خود اپنے اسکول کے وہ بچے یا بچیاں جو میٹرک کر چکے ہیں یا او لیول کر چکے ہیں، ان کو ضرور یہ موقع ہے تاکہ ان کو عقیدہ پتہ چلے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے. ٹاپک میں نے اس میں لکھ دی ہیں. انشاءاللہ پڑھاتے وقت ایک ایک چیز بڑی کلیئر کریں گے. تو آپ خود بھی اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ موقع ہے. یہ بچوں کو جو لادینی اسکولوں میں اور جو آج ہمارا ماحول ہے اس سے بچانے کے لیے ہمیں ان کے قرآن کے بنیادی عقائد اور اعمال ان کو بتانے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. کوئی اور بات، کوئی ایسی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں؟ یہ جو دہرائی کر رہے ہیں نا آپ، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آمین. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف آمین. عنا واغفر آمین. لنا وارحمنا آمین. أنت آمین. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ آمین. ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، استاد، شاگرد جو بھی انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارا ملک جن مصائب میں گھرا ہوا ہے ان سے نکلنے کی واحد طریقہ توبۃ النصوح ہے. اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ان مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.